ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف حدیث پاک 54۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال نیت ہی پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت ہے۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو اب دیکھیے، جیسی نیت ویسا صلہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد سے یہ درس ملا کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس کا عمل دنیا کے لیے ہوگا اسے کچھ ثواب نہ ملے گا، بلکہ یہ عمل بعض صورتوں میں اس کے لیے وبال بن جائے گا، جیسا کہ امام نووی مسلم شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کریم کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے دنیا یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہ اسی کا حصہ ہے، اسے آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا۔ حضرت امام شافعی اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثلث اسلام یعنی دین کا تہائی حصہ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں نیت کا بیان ہے اور اسلام کے احکام کی بجا آوری 3 طرح کی ہوتی ہے، قول سے، فعل سے، نیت سے، لہذا نیت 1/3 اسلام ہے۔ نیت کبھی خود بھی مستقل عبادت ہوتی ہے جبکہ دوسرے اعمال اس کے محتاج ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب آئیے دین کو کفایت کرنے والی 4 احادیث۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دین کے لیے یہ 4 حدیثیں کافی ہیں۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے۔ نمبر 3، فضول باتوں کو چھوڑ دینا انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ اور نمبر 4، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسے تاریخ بغداد میں نقل کیا گیا۔